میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعیننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وقال تعالى قل إن الأمر كله لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا میں کوئی بھی کام خود بخود نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی فاعل ہوتا ہے، کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ پنکھے جو چل رہے ہیں یہ خام خواہ خود بخود نہیں چل رہے، اس کے پیچھے بجلی کا کرنٹ ہے، اس وجہ سے چل رہے ہیں۔ یہ ٹیوب لائٹیں خود نہیں جل رہی، اس کے پیچھے ایک طاقت ہے۔ یہ عمارت خود نہیں بنی، اس کے بنانے کے پیچھے بڑے مستریوں کے ہاتھ ہیں۔ پھر اس کے اندر جو وائرنگ ہوئی ہے یہ خود بخود نہیں ہوئی، اس کے پیچھے کئی الیکٹریشنوں کے ہاتھ ہیں۔ پھر یہ جو ہم پانی استعمال کرتے ہیں یہ خود بخود نہیں بن گیا، یہ زمین میں اللہ نے جمع کر رکھا ہے، وہاں سے نکالنے کے لیے ہمیں بور کرنے پڑتے ہیں، پائپ لائنیں لگانی پڑتی ہیں، اور نکالنے کے لیے موٹر استعمال کرنی پڑتی ہے۔ پائپ لائنوں کے ذریعے سے ٹینک میں جمع ہوتا ہے، ٹینک سے پھر ٹونٹیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے۔ کوئی بھی کام بغیر کسی کرنے والے کے نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں نا کہ خود بخود ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ ہے کہ ان کی عقل اتنی مسخ ہو گئی ہے کہ اتنی سمپل سی بات بھی انہیں سمجھ نہیں آتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کسی ملحد کے ساتھ، تحریہ کے ساتھ مناظرہ طے ہوا، وہ دلائل دے گا کہ اللہ نہیں ہے، امام صاحب دلائل دیں گے کہ اللہ ہے، اس پہ مناظرہ طے ہوا، جگہ طے ہو گئی۔ جو جگہ طے ہوئی تھی راستے میں دریا تھا، امام صاحب جو وقت متعین ہوا تھا اس وقت سے کافی دیر سے پہنچے، تو اس نے کہا جی آپ کیا مناظرہ کریں گے، آپ کو تو ٹائم کی بھی پابندی نہیں ہے، وعدے کو بھی آپ نہیں نبھا پاتے، تو آپ مجھ سے کیا مناظرہ کریں گے، آپ کا کردار ہی اچھا نہیں ہے۔ امام صاحب نے فرمایا مجبوری تھی بھائی۔ کہ کیا مجبوری تھی؟ کہ مجبوری یہ تھی کہ پانی بیچ میں تھا، میرے پاس تو کوئی انتظام نہیں تھا، میں آیا تو کشتی بھی نہیں تھی، اب مجھے آنا تھا تو میں کوئی تیر کے تو نہیں آ سکتا تھا، لیکن بس پھر ایسا ہوا کہ اچانک ایک درخت تھا وہاں کنارے پہ، کشتی تو تھی نہیں تو درخت تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ خود بخود کٹنا شروع ہو گیا،
اس کا چھلکا اترا، اس کے تختے بن گئے، وہ تختے آپس میں جڑتے چلے گئے، ٹھکتے چلے گئے، اور ایک کشتی تیار ہو گئی۔ میرے لیے بڑی آسانی ہو گئی کہ میں پہنچ گیا، ورنہ تو میں پہنچ ہی نہ سکتا۔ تو اس نے ایک زور کا کہا مارا کہ ایسا پاگل آدمی میرے سے مناظرہ کرے گا جو ایسی باتیں کر رہا ہے؟ درخت کٹ گیا، چھل گیا، تختے بن گئے، جڑ گئے، ٹھک گئے، کشتی بن گئی، میں آ گیا، یہ کیا مجھ سے مناظرہ کرے گا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بھلا درخت سے تختے خود بنتے ہیں کیا؟ اور پھر تختے خود جڑتے ہیں کیا؟ اور کشتی خود بخود بنتی ہے کیا؟ تو امام صاحب نے فرمایا مناظرہ تو ہو چکا، جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنے سارے سورج چاند ستارے کہکشائیں اور سمندر اور دریا اور ندیاں اور نالے اور چشمے اور درخت اور پودے، سبزیاں اور پھل، پھول اور کانٹے، یہ ساری چیزیں خود بخود کیسے بن جائیں گی؟ کچھ عقل سے کام لو۔ یہ ساری کائنات ایک فاعل حقیقی کے ہاتھ میں ہے، ایک کرنے والے کے ہاتھ میں ہے، وہ کر رہا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو کوئی مجبور کرتا ہے تو اس کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ بہت سارے کام گھر کے بڑے گھر کے پریشر سے کرتے ہیں، بیوی نے پریشر دیا، خود نہیں کرنا تھا لیکن بیوی کے پریشر پہ کر دیا۔ بہت سارے کام آدمی خود نہیں کرتا، بچوں کے پریشر پہ کر دیتا ہے، خود نہیں چاہتا بچوں کے پریشر پہ کر لیتا ہے۔ بہت سارے کام دنیا کے بادشاہ عوام کے پریشر پہ کرتے ہیں، عوام نے دھرنا دے دیا، حکومت کو ماننی پڑ گئی، مذاکرات پہ آ گئے، عوام نے سڑکیں بند کر دیں، ایک دم پولیس آ گئی۔ پہلے تو پولیس مجرم کو گرفتار نہیں کر رہی تھی، جب انہوں نے سڑکیں بلاک کر دیں تو پولیس آ گئی، پولیس کو مجبوراً گرفتار کرنا پڑا۔ تو بہت سارے طاقتور حکمران اور اداروں والے اور گھر کے بڑے، اداروں کے بڑے وہ کام کر لیتے ہیں جو وہ خود نہیں کرنا چاہتے، ان کو کوئی کسی کا پریشر کرواتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایک اکیلا وہ ذات ہوں جس پہ کسی کا پریشر نہیں چلتا۔ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے کرے، یحکم ما یرید، جو فیصلہ کرے وہ نافذ ہو جاتا ہے۔ کسی کو غریب کر دے، کسی کو امیر کر دے، کسی کو بیمار رکھے، کسی کو صحت مند کرے، کسی کو عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا دے، کسی کو عزت سے گھسیٹ کر اس کو پستیوں کی تہوں میں پھینک دے، کسی کو زندہ کرے، کسی کو مار دے، کسی کو مشکلات میں ڈال دے، کسی کی مشکلات کو حل کر دے، کسی کی روزی میں وسعت دے دے، کسی کی روزی کو تنگ کر دے، کسی کو بے گھر کر دے، در بدر کر دے، اور کسی کو کئی سارے گھر دے دے، کسی کو بچے بچیاں دونوں دے دے، کسی کو صرف بچے دے اور بچیوں کے لیے وہ ترسے، کسی کو صرف بچیاں دے وہ بچے کے لیے ترسے، کسی کو دونوں میں دے، بے اولاد کر دے۔ یہ سارے فیصلے دنیا میں کسی کے نہیں ہیں، بلکہ یہ سارے فیصلے صرف ایک ذات کے ہیں، اس ذات کا نام آتا ہے اللہ، لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد فعال لما يريد يفعل الله ما يشاء
يعذب من يشاء ويرحم من يشاء يختص برحمته من يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، اللہ چیخ چیخ کر، پکار پکار کر قرآن کے ہر پارے میں، ہر صورت میں پکار پکار کے اپنے بندوں کی یہ ذہن سازی کر رہا ہے، کسی سے نہیں ہوتا، اکیلے مجھ سے ہوتا ہے، کسی سے نہیں ہوتا، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ ساری دنیا کے لوگ تمہارا سر کا درد بھی ختم کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ تمہیں تکلیف دے کوئی دور کرنے والا نہیں مگر اللہ کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر میں تمہیں کوئی نعمت دینا چاہوں تو کوئی بندش نہیں ڈال سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی تعویذ اور جادو کے ذریعے سے میری نعمت کو تم سے دور نہیں کر سکتا، اور نعمت اور تمہارے درمیان حائل نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کے جادوگر، ساری دنیا کے بدماش، ساری دنیا کے طاقتور، ساری دنیا کے سردار اور چودھری اور ساری دنیا کے حکمران مل کر کسی کے لیے نعمت اللہ نے لکھی ہے، اس کو اس سے دور نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں اس نے میری بندش کر دی، اس نے میرے راستے روکے، اس نے میری دکان اجاڑ دی، اس نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ میرے بھائی کوئی نہیں اجاڑ سکتا، اجاڑتا اللہ ہے، بناتا اللہ ہے، سدھارتا اللہ ہے، بگاڑتا اللہ ہے، چمکاتا اللہ ہے، گراتا اللہ ہے، اٹھاتا بھی اللہ ہے اور گراتا بھی اللہ ہے۔ عروج اور زوال کسی انسان کے بس کی بات نہیں، عروج اور زوال میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، میرے نبی یہ بول کہیں، آپ یہ باتیں آپ کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ باتیں ہیں ہی نہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ یوں کر لیتا ہے، وہ یوں کر لیتا ہے، وہ یوں کر دے گا، وہ یوں کر دے گا۔ بھائیو یہ سب شرک ہے، یہ سب شرک ہے، یہ سب اللہ کو ناراض کرنے والے بول ہیں، اللہ سے دور کرنے والے بول ہیں۔ اللہ سارے گناہ برداشت کر لیتا ہے، سارے گناہوں کی معافی دے دیتا ہے، لیکن اللہ صرف اس کی معافی نہیں دیتا کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے۔ قل، اے نبی آپ کہیں، یہ بولیں، آپ کیا بولیں؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اے نبی آپ کہیں، عزت اللہ دیتا ہے، ذلیل اللہ دیتا ہے، تخت اللہ دیتا ہے، تخت اللہ چھینتا ہے، اوپر اللہ اٹھاتا ہے، نیچے اللہ گراتا ہے، حالات اللہ بناتا ہے، حالات اللہ بگاڑتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے، بیماری اللہ دیتا ہے، صحت اللہ دیتا ہے، جوانی اللہ دیتا ہے، بوڑھے کو جوان کر دے، جوان کو بوڑھا کر دے، بچے کو قبر میں اتار دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے اور ذلت والے کو عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا دے۔ اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یوم هو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ میرے رب کی روزانہ نئی شان ہے، کبھی وہ کچھ کر رہا ہے، کبھی وہ کچھ کر رہا ہے۔ حالات کو بدلنا، حالات کو بگاڑ کی طرف لے جانا، حالات کو سدھار کی طرف لے جانا، یہ سب کس کے کارنامے ہیں؟ یہ باتیں نہیں ہیں، حقائق ہیں، یہ باتیں نہیں ہیں، حقائق ہیں۔ یہ خطاب نہیں،
یہ خطاب نہیں، یہ ایمان ہے، یہ تقریر نہیں ہے، یہ ایمان ہے، یہ عقائد ہیں، یہ سچ ہے، اس میں رتی برابر بھی غلو اور مبالغہ نہیں ہے، اس کے ارادے کے بغیر ایک پتا بھی نہیں حرکت کر سکتا۔ لوگ لوگوں کو دھمکاتے ہیں، میں تجھے یوں کر دوں گا، میں تیرا یوں کر دوں گا، تیری نسلیں یاد رکھیں گی، تو دیکھے گا میں تیرا کیا کرتا ہوں، اور ہم ڈر جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دھمکیاں دیتے تھے، یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہوگا وہ جو میرا اللہ چاہے گا۔ آپ علیہ السلام ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ سفر میں بھی دوپہر کا وقت ہوتا آپ کہیں لیٹ جاتے تھے۔ کیلولا کرنا، دوپہر کو لیٹنا، یہ ہمارے نبی کی مستقل سنت ہے، جو صرف اس وقت مدارس میں زندہ ہے۔ مدارس کے علاوہ پوری دنیا سے یہ سنت مٹ چکی ہے، صرف مدارس میں یہ سنت زندہ ہے۔ نہ گھروں میں دوپہر کو آرام کا نظام ہے، اور نہ یہ دکانداروں کا کوئی نظام ہے، نہ ملازمین کا کوئی نظام ہے، نہ حکمرانوں کا کوئی نظام ہے۔ بس انہوں نے ساری رات جاگنا ہوتا ہے اور صبح سے لے کے دوپہر تک، شام تک سونا ہوتا ہے۔ یہ نظام اسلامی نظام نہیں ہے۔ اسلامی نظام یہ ہے کہ رات کو جلدی سو جاؤ، صبح کو جلدی اٹھ جاؤ، اس لیے کہ رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں هل من داع فاستجیب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطیہ۔ کوئی ہے گنہگار جسے معافی کی حاجت ہو، میں اسے معاف کر دوں گا۔ کوئی ہے تم میں سے سوالی جو خالی جھولیاں لے کے آئے، میں اس کی جھولیاں بھر دوں۔ کوئی ہے جس کے دل میں ارمان ہو، مرادیں ہوں، آرزوئیں ہوں، میرے پاس آئے میں اس کے ارمان پورے کر دوں۔ کوئی ہے مجھ سے دعائیں مانگنے والا، میں اس کی دعائیں مانگوں۔ اللہ پہلے آسمان پہ آ کے آوازیں لگاتا ہے اور ساری فقیروں کی قوم سو رہی ہوتی ہے، سارے فقیر سو رہے ہیں، داتا جاگ رہے ہیں، فقیر سو رہے ہیں۔ کبھی یہ تماشا بھی دیکھا دنیا میں؟ دینے والا آیا ہوا ہے اور فقیر سو رہے ہیں، کبھی یہ تماشا دیکھا آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب سو رہے ہیں، مریضوں کی لائن لگی ہوئی ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ دینے والا سو رہا ہے، فقیروں کی لائن لگی ہوئی ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ MNA صاحب سو رہے ہیں اور سارے دستخط کروانے والے اور اپنے کام نکلوانے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ یہ تماشا دنیا میں کہیں نہیں دیکھا جاتا کہ داتا اور دینے والا اور کام بنانے والا اور دستخط دینے والا اور آرڈر کرنے والا، نوکریاں دینے والا اور کاروبار دینے والا، وہ تو کھڑا ہوا ہے اور فقیر سارے سو رہے ہیں۔ اسلامی معاشرہ جلدی سونے والا ہے اور اسلامی معاشرہ جلدی اٹھنے والا ہے۔ جلدی سونا، جلدی اٹھنا۔ ہمارے نبی تہجد کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، تہجد آپ ضرور پڑھتے تھے۔ اور یہی ہمارے نبی کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کی شان تھی۔ حضرت امام زین العابدین نے ساری زندگی ایک دفعہ بھی تہجد نہیں چھوڑی، انتقال تک ان کی زندگی کا ریکارڈ ہے کہ بچپن سے لے کے انتقال کی آخری رات تک ان کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ اور یہی معمول ان کے بیٹے امام محمد باقر کا، یہی معمول ان کے بیٹے امام جعفر صادق کا، یہی معمول ان کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم کا۔ ادھر تہجد کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں لوگ کہ تہجد کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، یہ بات بیچ میں الگ آ گئی ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے علیکم بقیام اللیل، تہجد کو لازم پکڑو، تہجد کو لازم پکڑو، لازم پکڑو۔ یہ نہیں فرمایا پڑھ لو تو اچھا ہے، یہ نہیں فرمایا علیکم بقیام اللیل۔ علیکم کا مطلب ہے الزمو۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اگر مجھے امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں امت پہ تہجد کو فرض کر دیتا۔ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین من قبلکم، تہجد کو لازم پکڑو، اس لیے کہ تم سے پہلے نیک لوگ بڑی پابندی سے تہجد پڑھتے تھے۔ دأب کہتے ہیں
دعب کہتے ہیں مزاج کو، دعب عمل کو نہیں کہتے۔ فَإِنَّهُ عَمَلُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ، یہ نہیں فرمایا فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ، یہ تمہارے تم سے پہلے جو نیک لوگ ہوتے تھے نا، ان کے مزاج میں، ان کی گھٹی میں ہوتی تھی کہ وہ تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ یہی تو وقت ہوتا ہے اللہ سے اپنے کام کروانے کا، یہی تو وقت ہوتا ہے اللہ سے اپنے پیپروں پہ دستخط کروانے کا، یہی تو وقت ہوتا ہے اللہ سے اپنی قسمتیں کھلوانے کا، یہی تو وقت ہوتا ہے اللہ پاک کو منانے کا، روٹھے ہوئے رب کو منانے کا، اور ہوئے ہوئے گناہوں کو بخشوانے کا، روزی کے دروازے کھلوانے کا، لا علاج مریضوں کو شفا دلوانے کا، یہی تو ٹائم ہوتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے جو بندے ہیں نا، میرے بندے ان کے پہلو ان کے بستروں کے قریب بہت کم جاتے ہیں، زیادہ اپنے بستروں سے دور رہتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، بس وہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، کبھی اللہ سے مانگتے ہیں، کبھی اللہ سے اپنی ضروریات کو مانگتے ہیں، کبھی اللہ پاک سے مشکلات اور پریشانیوں اور مصیبتوں جن میں جہنم بھی ہے، قیامت کی پیشی بھی ہے، قیامت کی ذلت بھی ہے، اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ رہبا کچھ چیزوں کی طلب کرتے ہیں، کچھ چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ رات کو۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں سجدوں میں گزار دیتے ہیں اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ یہ نہیں فرمایا کہ الذین یقومون من اللیل ویسجدون من اللیل ویرکعون من اللیل، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ادھر رات شروع ہوتی ہے، ادھر ان کا سجدہ شروع ہوتا ہے، ادھر رات شروع ہوتی ہے، ادھر ان کا قیام شروع ہوتا ہے، ساری رات ان کا کوئی کام ہی نہیں سوائے سجدے اور قیام کے۔ یہ رحمان کے بندے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہم سے کب پیار ہے پر نیند تمہیں پیاری ہے، تمہیں تو نیند چاہیے، ہم سے کہاں تمہیں پیار ہے؟ ہم سے پیار ہوتا تو تمہیں آنکھ تھوڑی لگتی، ہم سے پیار ہوتا تو تمہاری ساری راتیں سونے میں تھوڑی گزرتی۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک لونڈی تھی، لونڈی خادمہ۔ تو ایک دفعہ انہوں نے رات کو سنا کہ وہ تہجد پڑھ رہی ہے، رو رہی ہے، پھر اس کو دعا مانگ رہی ہے، بہت رو رہی ہے، اور اس دعا میں کہہ رہی ہے اے اللہ تجھے جو مجھ سے محبت ہے نا، تجھے جو مجھ سے محبت ہے، تجھے میں اس محبت کی قسم دیتی ہوں مجھے دوزخ میں نہ ڈالنا۔ تجھے مجھ سے محبت ہے نا، میں تجھے اس محبت کی قسم، جیسے بچے کہتے ہیں نا امی تجھے میری قسم، خاوند کہتا ہے بیوی کو تجھے میری قسم، بیوی کہتے ہیں تجھے میری قسم، محبت جس سے ہوتی ہے نا، تجھے جو مجھ سے محبت ہے نا، تجھے اس کی قسم مجھے دوزخ میں نہ ڈالیو۔ تو وہ جو آقا تھا، مالک تھا، وہ کوئی سن رہا تھا، اس وقت آنکھ کھل گئی تھی اس کی، وہ تو سو رہا تھا، آنکھ کھل گئی تھی، کہنے لگا او پگلی یوں مت کہو، یوں کہو یا اللہ مجھے جو آپ سے محبت ہے اس کی قسم آپ مجھے دوزخ میں نہ ڈالنا۔ تو ایک دم اس کو جھرجھری آئی اور وہ کہنے لگی آقا اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو آپ بستر پہ میں مصلے پہ نہ ہوتی، اس کو مجھ سے محبت ہے تبھی تو کھڑا رکھا ہے اپنے سامنے۔ بادشاہوں کے سامنے لوگ خود جاتے ہیں یا بادشاہ ان کو قریب کرتے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں بھائی، بادشاہوں کے قریب لوگ خود ہوتے ہیں یا بادشاہ جس کو چاہیں قریب کریں؟ بادشاہ جس کو چاہیں قریب کریں نا، ہر ایک کوئی گھس سکتا ہے کیا اندر؟ کہ آقا یہ بات غلط کر رہے ہیں آپ، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے یوں میٹھی نیند نہ سلاتا اور مجھے یوں اپنے سامنے ساری رات کھڑا نہ رکھتا۔
کام آدمی اپنے سے کہتا ہے نا، اپنے سے کہتا ہے، ماں سے کہے گا امی، 2 بجے بھی کہے گا امی درد ہو رہا ہے دوائی دیں، پڑوسن کو تو نہیں بلائے گا۔ اس لیے تہجد کا ماحول بنائیں گھروں میں، اور جلدی سونے کا ماحول بنائیں۔ 2 چیزوں کا دخل ہے تہجد کا نظام کے معاشرے سے ختم ہونے میں، 2 چیزوں کا بڑا دخل ہے، ایک بجلی اور ایک موبائل۔ بجلی نے دن کو رات کو دن بنا دیا ہے، سونے کا موڈ ہی نہیں بنتا۔ پہلے بجلی نہیں ہوتی تھی، مغرب کے بعد اندھیرا، مجھے یاد ہے مغرب کے بعد آنکھیں بند ہو رہی ہوتی تھیں، مغرب کے بعد سے ہی سونے کا موڈ بننا شروع ہو جاتا تھا۔ آپ بکریوں کو دیکھیں، مرغیوں کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، آپ کو عشاء کے بعد وہ حشاش بشاش نظر نہیں آئیں گے، مرغیوں کی آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، گایوں کی آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، گھوڑوں کی آنکھیں بھی بند ہو رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ فطرت کا تقاضا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد اب لیٹنا ہے، آرام کرنا ہے۔ کبھی کسی مرغی کو آپ نے دن کو آنکھیں بند کر کے سوتے دیکھا؟ آج تک کسی نے دیکھا بھی؟ کسی نے مرغیاں پالی ہو وہ بتائے؟ کسی نے بکریوں کو دن کو اونگتے دیکھا؟ لیکن مغرب کے بعد آپ دیکھنا بکری کا موڈ کیا ہوتا ہے، بھینس کا موڈ کیا ہوتا ہے، مرغیوں کا موڈ کیا ہوتا ہے۔ رات کو پرندے اڑتے نظر آتے ہیں؟ کیوں نہیں نظر آتے؟ اندھیرا ہو گیا ہے اس لیے نہیں، ان کا موڈ ہی نہیں ہے رات کو جاگنے کا۔ ادھر سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، وہ اپنے گھونسلوں کو لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنا۔ 2 چیزوں نے ہمارے نظام کو ڈسٹرب کیا ہے اور ہمارے نظام کو الٹا کر دیا ہے، رات کو جاگنا دن کو سونا، ایک بجلی اور دوسرا موبائل۔ اگر ہمارے گھروں میں یہ نظام قائم ہو کہ عشاء کے بعد ساری بتیاں بجھا دی جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بچوں کو کہنا نہیں پڑے گا سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، کہنا نہیں پڑے گا۔ کھانا عشاء سے پہلے کھلانے کا نظام، جو نہیں کھاتا اس کو چھوڑ دیں، کو بس پھر صبح کھاؤ، نہیں کھاتے ہو تم، بھوک نہیں، صبح کھانا پھر اب۔ حالانکہ رات کا کھانا چھوڑنا منع ہے حدیث میں، ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو رات کا کھانا نہیں کھاتا اس پہ بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ رات کا کھانا ضرور کھانا چاہیے، چاہے چند کھجوریں کھا لے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے چند کھجوریں کھا لو، لیکن کھاؤ ضرور، خالی پیٹ نہ سو۔ مغرب سے پہلے کھلا دیں، عشاء سے پہلے کھلا دیں، عشاء کے بعد بتیاں بجھا دیں تاکہ سونے کا ماحول بنے۔ پہلے دن نہیں نیند آئے گی، دوسرے دن نہیں آئے گی، تیسرے دن نہیں آئے گی، چونکہ ہماری عادتیں بگڑی ہوئی ہیں۔ لیکن آپ یہ کریں، آہستہ آہستہ عشاء کے بعد نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ کی نیند وقت پہ آنا شروع ہو جائے گی نا، ایک آپ ٹینشن سے نکل آئیں گے، ڈپریشن سے نکل آئیں گے، طبیعت کا چڑچڑاپن ختم ہو جائے گا، قبض ختم ہوگا، معدے کا نظام ٹھیک ہوگا، اور بلڈ پریشر ٹھیک ہوگا، اور شوگر ٹھیک ہوگی، سارے جسم کا نظام ٹھیک ہوگا، تہجد بھی نصیب ہوگی، اللہ سے ہم کلامی بھی نصیب ہوگی، اللہ سے باتیں بھی نصیب ہوں گی۔ زندگی بھر کے سارے مسئلے چٹھا بنا کے رات کے آخری پہر اللہ کے سامنے رکھیں، یا اللہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ، میرا تو ایک تو ہی ہے، تیرے سوا میرے مسئلے کون حل کرے گا؟ اللہ پاک سے رو کے مانگے، دیکھیں اللہ آپ کے مسائل کو کیسے حل کرتا ہے۔ جو مسائل، جن مسائل کے حل کرنے میں آپ کے لیے بہتری ہوگی، اللہ ان مسائل کو حل کر دے گا۔ جن مسائل کے حل کرنے میں آپ کے لیے بہتری نہیں ہوگی، اللہ آپ کو اس کے بارے میں جو اضطراب اور بے چینی ہے ختم کر کے آپ کو سکون دے دے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، دعا کرنے کے بعد جب آدمی اچھی طرح دعا مانگے اور پیٹ میں حلال ڈال کے دعا مانگے اور رو کے دعا مانگے، ضروری نہیں ہے کہ جو مانگے وہی ملے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ دیکھے گا کہ آپ کو دینے میں بہتری ہے کہ نہیں، بہتری ہوگی تو ضرور دے گا۔ اللہ کیوں کنجوسی کرے گا بھائی؟ اللہ کیوں بخل کرے گا؟ اللہ کو روک کے کیا ملے گا؟ اللہ کو آپ کو نہ دے کے کیا ملے گا؟ اللہ کیوں نہیں دے گا؟ ضرور دے گا، جب وہ خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم اجیب دعوت الداع اذا دعان، جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعائیں ضرور
قبول کرتا ہوں. اور جو یوں کہتا ہے ملا یدعونی اغضب علیہ، جو مجھ سے دعائیں کرتا ہے، جو مجھ سے دعائیں نہیں کرتا مجھے اس پہ غصہ آتا ہے. اور جو خود کہتا ہے حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں، وہ دینے کا تو خود وعدہ کر رہا ہے، لیکن آپ چیز ہی ایسی مانگ رہے ہیں جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور آپ کی عقل کمزور ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، تو پھر تو اللہ نہیں دے گا. اس لیے کہ اللہ تو آپ کا بھلا چاہتا ہے. ابھی میں آ رہا تھا تو راستے میں نواز صاحب، میرے نواز سے چھوٹے چھوٹے ساتھ تھے گاڑی میں، تو راستے میں آئس کریم کی دکان آتی ہے، مٹیاری کی آئس کریم مشہور ہے. میں نے کہا بھائی ہاں بھائی آئس کریم کھانی ہے کہ نہیں کھانی، آئس کریم کھلائیں بچوں کو. تو ان کی ماں نے کہا ان دونوں کو کھانسی ہے، ان کو آئس کریم نہیں کھلانی. لیکن ایک پیچھے پڑ گیا نہیں 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 مجھے آئس کریم چاہیے. بڑا اس نے شور مچایا، لیکن اس کے شور سے نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی، نہ اس کی ماں کو کوئی تکلیف ہوئی، نہ اس کے باپ کو کوئی تکلیف ہوئی. ہم نے اس کو آئس کریم نہیں کھلائی، حالانکہ ہمیں اس سے بہت پیار ہے، بہت پیار ہے. اور میں نے خود ہی کہا کہ آئس کریم کھلائیں نہ کھلائیں، لیکن جب پتا چلا کہ بیمار ہے اس نے بڑی چیخیں ماری. میں نے اس کو نہیں کھلائی اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ کھلاؤں گا تو اور کھانسے گا، رات کو سو نہیں سکے گا. اللہ سے جب بندہ مانگتا ہے اللہ یوں بے دھڑک نہیں دے دیتا، بلکہ اللہ دیکھتا ہے اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں. بندے نے صحیح مانگ لیا ہو اور اس کو دینے میں بھلائی بھی ہو، اللہ نہ دے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے، یہ اس کی کریمی کے خلاف ہے، یہ اس کی رحیمی کے خلاف ہے. وہ ارحم الراحمین، وہ اکرم الاکرمین، وہ ماؤں سے زیادہ مہربان، اس کے خزانے ہیں ہی ہمارے لیے، تو ہمیں کیوں نہیں دے گا وہ؟ اگر نہیں دے گا سمجھ جائیں اس میں آپ کے لیے بھلائی ہے، یا تو اس کے نہ ملنے میں بھلائی ہے یا اس وقت نہ ملنے میں بھلائی ہے، بعد میں بھلائی ہے، بعد میں دے دے گا. ایک بچہ ابھی پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے شادی کراؤ شادی کراؤ شادی کراؤ شادی کراؤ. ماں باپ کہتے ہیں بھائی تمہاری پڑھائی خراب ہو جائے گی، پڑھائی تو پوری کرو. اب وہ سمجھے گا یار بڑے ظالم میں، دیکھو میری شادی نہیں کرا رہے، سب کی شادیاں ہو گئی، میں کنوار بیٹھا ہوا ہوں. بھائی آپ کے لیے بھلائی اس میں کہ اس میں تاخیر ہو، کسی کے دینے میں بھلائی، اسی وقت دینے میں بھلائی، کسی کو دیر سے دینے میں بھلائی، کسی کو نہ دینے میں بھلائی. اللہ تو بھلائی کرے گا، اللہ برائی کیسے کرے گا؟ اللہ پاک سے مانگنے کا سب سے اچھا ٹائم تہجد، اور دل بھی لگتا ہے اس وقت. کبھی مانگ کے دیکھیں اس وقت کا مزہ کیا ہے، اس وقت کا کیا مزہ ہے. مانگ کے تو دیکھیں، یہ مزے چکھے ہی نہیں ہم نے تنہائی میں فیس بک کے مزے چکھیں، تنہائی میں یوٹیوب کے مزے چکھیں، تنہائی میں بدکاریوں کے مزے چکھے ہیں، تنہائیوں میں ننگی فلموں کے مزے چکھے ہیں، تنہائیوں کے سجدوں کے مزے ہم نے چکھے نہیں، تنہائیوں کے قیام کے مزے ہمیں چکھے نہیں، تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونے دھونے زار و قطار رونے کے مزے ہم نے چکھے نہیں، اس لیے ہمیں اس کی طلب ہی نہیں ہے. اعمال میں بھی مزہ ہے، یہ الگ ہی ہے مزہ، یہ مزہ الگ ہی ہے. جس چیز میں مزہ نہ آئے اس میں ساری رات گزار سکتا ہے کوئی؟ جس چیز میں مزہ نہ آئے ساری رات اس میں گزار سکتا ہے؟ جس بچے کو پڑھنے میں مزہ نہ آئے تو وہ 8 گھنٹے کتاب لے کے بیٹھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں گزر جاتی ہیں سجدے اور قیام میں، یعنی مزہ آتا ہے نا، تبھی تو راتیں گزار دیتے ہیں. اور پھر یہ نہیں کہ فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو دن کو پھر کسی اور نیکی کی طرف چلتے ہیں. رہبان باللیل وفرسان بالنہار، یہ رات کو مصلے پہ ہوتے ہیں اور دن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے نکلتے ہیں. رات کو بھی تھکتے ہیں، دن کو بھی تھکتے ہیں. تو آپ سارے بھائی یہاں سے یہ نیت لے کے جائیں عشاء کے بعد گھروں کی لائٹیں بجھا دیں گے. کون کون یہ نظام بنائے گا؟ یہ نہیں کہ جا کے آپ بتیاں بجھا دیں، وہ کہیں گے بھی کیا ہو گیا، کوئی جنگ ونگ شروع ہونے لگی ہے کیا کہ لائٹیں بجھا رہے ہیں آپ؟ جنگ شروع ہوتی ہے تو لائٹیں بجھائی جاتی ہیں. ذہن بنائیں پہلے کہ بھئی حضور کی سنت کیا ہے، اسلامی معاشرہ کیا ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے. یہ سمجھا کے، یہ سارا سنا کے، خود نہیں سنا سکتے یہ بیان سنا دینا.
سب کو بٹھا کے یہ بیان سنا دینا، خود دیکھو بھی کیا کہہ رہے ہیں، کیا خیال ہے ہم بھی ایسے کر لیں، مانگیں اللہ سے؟ پریشانیاں تو ہیں نا، سب کو ہیں، مسئلوں سے ہاتھ خالی تو کوئی بھی نہیں ہے۔